السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام کا ہمارے چینل ایم قرآن پر تہہ دل سے استقبال ہے۔ ہم سب کا سبق یسرنا القرآن میں چل رہا ہے۔ آج قاعدہ نمبر 5 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم سب قاعدہ نمبر 4 کے اندر جزم کو پڑھے تھے۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھے۔ جزم والے حرف کو ساکین بھی کہتے ہیں۔ یہ سبق ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ اس سبق کو ابھی تک یاد نہیں کیے ہیں تو اس سبق کو یاد کر لیجئے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، وہ تنوین ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5 کے اندر ہم لوگ آج تنوین کو پڑھیں گے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آج صرف 2 زبر کی تنوین کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم لوگ 2 زیر، اس کے بعد 2 پیش۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ان کو 3 پارٹوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان تمام کو ایک ایک کر کے قاعدہ پڑھیں گے۔ آج صرف قاعدہ نمبر 5 کے اندر 2 زبر کی تنوین کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم لوگ جو ہے 2 زیر کی تنوین کو پڑھیں گے، اس کے بعد 2 پیش کی تنوین کو پڑھیں گے۔ ان تمام کو کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور جس نون پر 2 زبر کی تنوین آ جائے تو اس کو نون تنوینہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ تنوین کے اندر نون کی آواز نکلتی ہے۔ دیکھیے حمزہ 2 زبر ان دیکھیں، چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ تنوین 2 زبر، نکیر کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں 2 زیر، نکیر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں 2 پیش۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تا 2 زبر تن۔ اسی طرح سے حمزہ 2 زیر ان، با 2 زیر بن، تا 2 زیر تن۔ اسی طرح سے حمزہ 2 پیش ان، با 2 پیش بن، اسی طرح سے تا 2 پیش تن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس کو آپ ذہن میں بیٹھائیں۔ جس نون پر تنوین آ جائے اس کو نون تنوینہ بھی کہتے ہیں۔ دراصل 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں تنوین میں ایک قسم کی نون کی آواز نکلتی ہے، جیسے ان، بن، تن۔ حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن۔ دیکھیے ان نون کی آواز نکل رہی ہے، نون کی آواز نکل رہی ہے، اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آج صرف ہم سب سبق جو پڑھیں گے 2 زبر کی تنوین کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو پڑھیں گے ہم سب سبق 2 زیر کی تنوین کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو پڑھیں گے قاعدہ نمبر 7 میں 2 پیش۔ ان تمام کو کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو ابھی بتایا۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 5، جیسے حمزہ 2 زبر ان۔ دیکھیے حمزہ کے اوپر جو آپ 2 نکیر دیکھ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ دیکھیے نون کی آواز نکل رہی ہے۔ حمزہ 2 زبر ان، با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، ثا 2 زبر ثن، جیم 2 زبر جن، حا 2 زبر حن، خا 2 زبر خن، دال 2 زبر دن، ذال 2 زبر ذن، را 2 زبر رن، زا 2 زبر زن، سین 2 زبر سن، شین 2 زبر شن، صاد 2 زبر صن، ضاد 2 زبر ظن، طا 2 زبر طن، ظا 2 زبر ظن، عین 2 زبر عن،
غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زبر ہن۔ یہاں پر دیکھیے صاحب کتاب نے ہا کی چند شکلیں لائے ہیں، ان تمام کو آپ کو ذہن میں بیٹھانا ہے، ذہن نشی کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہا جو ہے چند قسم کے استعمال کیے ہیں، اس لیے صاحب کتاب نے یہاں پر چند قسم کے ہا لائے ہیں، کیونکہ ہم لوگ قرآن مجید بیسک سے پڑھنا سیکھ رہے ہیں، زیرو سے قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اس لیے یہاں پر چند قسم کے لائے ہیں تاکہ آگے چل کر آپ کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان تمام کو آپ ذہن میں بیٹھائیں، یاد کریں۔ یا دو زبر ین، حمزہ دو زبر ان، جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ تنوین کے اندر نون کی آواز نکلتی ہے۔ دیکھیے حمزہ دو زبر ان، حمزہ نون زبر ان، با دو زبر بن، یعنی تنوین اور نون ساکن کی آواز جو ہوتی ہے یکساں ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے، کوئی فرق محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے، دونوں کی آواز سیم نکلتی ہے، اس لیے نون تنوینہ بھی کہتے ہیں۔ جس نون پر تنوین آ جائے تو اس کو نون تنوینہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے جزم ہے لیکن اور اس کے اوپر تنوین ہے تو سیم آواز نکل رہی ہے۔ حمزہ دو زبر ان، دیکھیے نون کی آواز نکل رہی ہے، حمزہ نون زبر ان، با دو زبر بن، با نون زبر بن، تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، سین دو زبر سن، سین نون زبر سن، فا دو زبر فن، فا نون زبر فن، میم دو زبر من، میم نون زبر من، نون دو زبر نن، نون نون زبر نن، واو دو زبر ون، واو نون زبر ون، یا دو زبر ین، یا نون زبر ین۔ صرف یہ سمجھیے کہ جب دو زبر کے ساتھ الف آ جائے تو اس صورت میں ملا کر جب پڑھیں گے تو یہ الف نہیں پڑھا جاتا ہے، لیکن ٹھہرنے کی صورت میں، رکنے کی صورت میں یہ الف پڑھا جاتا ہے، الف کے ساتھ ایک زبر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہاں پر ہجے کریں، قاف دو زبر قن، ایسے کرنا بھی ہجہ درست ہے، اور قاف الف دو زبر قن، ایسے ہجے کرنا بھی درست ہے۔ قاف دو زبر قن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، کاف دو زبر کن۔ یہاں پر دیکھیے صاحب کتاب نے کاف کے بعد الف کو رکھا ہے، الگ رکھا ہے، یہاں پر دیکھیے ملا کر لکھا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ایسا لکھا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ میم دو زبر من، یہاں پر بھی دیکھیے میم کو الگ لکھا ہے اور الف کو الگ لکھا ہے، یہاں پر دیکھیے دونوں کو ملا دیا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ میم دو زبر من، میم دو زبر من، قاف یا دو زبر قی، یہاں پر دیکھیے قاف کو الگ رکھا ہے، یا کو الگ رکھا ہے، اور یہاں پر دیکھیے دونوں کو ملا دیا ہے، اس لیے ایسا لکھا ہے، سمجھانے کے لیے ایسا صاحب کتاب نے لکھا ہے۔ دیکھیے آواز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، شکل کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے۔ دیکھیے شکل کے اندر دیکھیے قاف الگ ہے، یہاں پر دیکھیے دونوں کو ملا دیا ہے، شکل کے اعتبار سے تبدیلی ہو رہی ہے اور آواز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ قاف یا دو زبر قی، قاف یا دو زبر قی، یہاں پر دیکھیے بھی صاحب کتاب نے کاف کو الگ رکھا، یا کو الگ رکھا، اور یہاں پر دیکھیے ملا کر لکھا ہے، شکل کے اندر دیکھیے تبدیلی ہوگی، آواز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کاف یا دو زبر کئی، کاف یا دو زبر کئی، غین یا دو زبر غی، را زا زر رز، قاف دو زبر قن، رزقن، را زا زر رز، قاف دو زبر قن، رزقن۔ یہاں پر دیکھیے الگ الگ صاحب کتاب نے رکھا ہے، اور یہاں پر دیکھیے صاحب کتاب نے ملا دیا ہے، یعنی الف کو قاف کے ساتھ ملا دیا ہے۔
ان دونوں کے اندر دیکھیے شکل کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے لیکن آواز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ رزقن، رزقن، اس کو سمجھیے یہاں پر قاف الف دو زبر قن ہے، تو اس صورت میں ابھی آپ کو بتایا وقف کرنے کی صورت میں دو زبر کی جو تنوین کو ایک زبر کے ساتھ ایک الف پڑھا جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہے، ایک زبر کے ساتھ ایک الف پڑھا جاتا ہے رکنے کی صورت میں، ٹھہرنے کی صورت میں۔ اس صورت میں رزقن جب پڑھیں گے ملا کر، جب دوسرے حروف سے ملا کر پڑھیں گے، اس صورت میں یہ الف نہیں پڑھا جاتا ہے، لیکن رکنے کی صورت میں رزقا قرآن مجید کے اندر یہ آئے گا۔ اور آگے چل کر آپ اگر ہمارے چینل کے ساتھ اور ہر ویڈیو کو دیکھیں گے تو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا یہ تنوین کے استعمال جو ہے وقف کرنے کی صورت میں، رکنے کی صورت میں ان کی آواز بھی بدلے گی۔ دیکھیے رزقن، امرن، حمزہ میم زبر ام، را دو زبر رن، امرن، زغرن، زاغین زبر زغ، را دو زبر رن، زغرن، عین سین پیش حس، را دو زبر رن، عسرن۔ یہاں پر بھی دیکھیے دو زبر تنوین کے بعد الف ہے، اس الف کو کیا کریں گے، رکنے کی صورت میں، ٹھہرنے کی صورت میں پڑھا جائے گا عسرا، لیکن یہاں پر رک نہیں رہے ہیں، یہاں پر ابھی ہم لوگ بیسک سے پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید شروع سے پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اس لیے اس کو ایسے پڑھ رہے ہیں۔ قاف دال پیش قد، را زبر را، قدرا، تا دو زبر تن، قدرتن، یاسین پیش یس، را دو زبر رن، یسرن، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، اجا، لام دو زیر لن، اجلن، جیم ہا زبر جہ، را زبر را، جہرا، تا دو زبر تن، جہرتن، جیم ہا زبر جہ، را زبر را، جہرا، تا دو زبر تن، جہرتن۔ یہاں پر دیکھیے ملا کر صاحب کتاب نے لکھا ہے اور یہاں پر دیکھیے الگ الگ لکھا ہے، لیکن ان دونوں میں شکل تو تبدیلی ہو رہی ہے، بدل رہی ہے، لیکن آواز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایسا لکھا ہے۔ زال یا دو زبر زئی، شین زبر شا، ہا الف زبر ہا، یہاں پر دیکھیے الف کو الگ رکھا ہے، ہا کو الگ رکھا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ایسا لکھا ہے۔ دال زبر دا، شہادہ، تا دو زبر تن، شہادتن، یہاں پر دیکھیے صاحب کتاب نے ملا کر لکھا ہے، ان دونوں میں دیکھیے شکل کے اعتبار سے تبدیلی ہو رہی ہے اور آواز میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ شین زبر شا، ہا الف زبر ہا، شہا، دال زبر دا، شہادہ، تا دو زبر تن، شہادتن، را دو زبر ری، را دو زبر رن، قاف دال پیش قد، را زبر را، قدرا، تا دو زبر تن، قدرتن، قاف دال پیش قد، را زبر را، قدرا، تا دو زبر تن، قدرتن۔ یہاں پر دیکھیے صاحب کتاب نے قاف دال کو الگ رکھا ہے اور یہاں پر دیکھیے ملا کر لکھا ہے، شکل کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے اور آواز کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو صدقہ جاریہ کے طور پر ملتا رہے گا جب تک کہ وہ آدمی قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔